أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. سن 137 عیسوی رومن امپائر کے قیام کو قریباً 850 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کو 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رومن امپائر یوں تو خود کو دنیا کی متمدن ترین تہذیب سمجھتی تھی، لیکن در حقیقت انسانیت روبائے زوال تھی۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست، جس کو کہ موجودہ دور میں اردن کا شہر عمان کہا جاتا ہے، اس وقت فیلاڈیلفیا پر ایک انتہائی جابر حکمران جس کا نام دقیانوس تھا حکومت کرتا تھا۔ دقیانوس کیونکہ خود بھی بت پرست تھا، اس لیے وہ ایک خدا پر ایمان رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے سخت نفرت کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تعداد قلیل تھی اور ان میں سے اکثریت کا تعلق کمزور طبقے سے تھا، اس لیے وہ اپنا ایمان چھپا کر رکھتے۔ ریاستی عناصر بہت سے جاسوسوں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کا پتہ لگانے کی کھوج رکھتے، اور اگر کسی پر یہ الزام ثابت ہو جاتا کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی، یہاں تک کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا۔ جب دقیانوس کو شہنشاہ ایڈرین، جو کہ رومن امپائر کا حاکم اعلیٰ تھا، اس کی فیلاڈیلفیا آمد کی خبر ملتی ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کی پکڑ دھکڑ میں مزید تیزی کا حکم دیتا ہے تاکہ شہنشاہ ایڈرین کو خوش کیا جا سکے۔ وہیں پر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 6 ایسے نوجوان بھی موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق اشرافیہ سے ہوتا ہے اور وہ شاہی محل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، لیکن وہ بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں۔ اپنے ہم مذہبوں کی اس ابتر حالت کو دیکھ کر ان کا دل صبح شام کڑتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی تعداد انتہائی قلیل ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی ایسی منصوبہ بندی کے سوچ میں ہوتے ہیں کہ جس میں شہنشاہ کی بجائے شہنشاہیت کو تہ و تیغ کر دیا جائے۔ رومن تہذیب میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ جب شہنشاہ ایڈرین فیلاڈیلفیا پہنچتا ہے اور شاہی محل میں آمد کے بعد ہر شخص فرداً اس کی خدائی کا دعوے کو اپنے ایمان کا حصہ بتاتا ہے اور زمین آسمان کے قلابے ملاتا ہے، تو ایسے میں ان 6 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جن کا نام میکسیملین ہوتا ہے اور جو بادشاہ دقیانوس کے داماد بھی تھے، اپنی باری آنے پر بھرے دربار میں شہنشاہ ایڈرین کی خدائی سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو جسے کھانے پینے اور سونے کی حاجت ہوتی ہے، اور ایک دن تمہیں موت بھی آنی ہے۔ خدا تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور وہی خدائے واحد اس پوری دنیا کا حاکم ہے۔ باقی کے تمام نوجوان بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر ایک خدائے واحد پر ایمان رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 6 نوجوانوں کا اس طرح بھرے دربار میں شہنشاہ ایڈرین کے خلاف بغاوت کرنا اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سارے فیلاڈیلفیا میں اس بات کا شور مچ گیا اور ان 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔
ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر باقی کا واقعہ اگلے پروگرام میں بیان کیا جائے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اس کار خیر میں میری مدد کیجئے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔